أشرقت نفسي بنور من فؤادي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا ایک بہت بڑے سانحے سے گزر رہی ہے، جس نے آگے اور بھی بڑے چیلنجز کے دروازے کھول دیے ہیں. جیسے دنیا کا GDP گر رہا ہے، توانائی کے شعبے میں مندی کی وجہ سے کارخانے اور صنعتیں متاثر ہونے کا خدشہ ہے. یہ حالات مزید بے روزگاری، غربت، فاقہ کشی کو جنم دے سکتے ہیں، اور اس طرح کے حالات ڈپریشن، سٹریس، بلڈ پریشر جیسی امراض کو جنم دے سکتے ہیں، جن کو میڈیکل کی اصطلاح میں سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے. ان حالات میں بحیثیت مسلم ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پختہ یقین رکھیں کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب الرزاق ہے. یہ الرزاق صفت اللہ تعالیٰ کی کئی معنوں پر مشتمل ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اچھے سے اس وقت بجا لائیں گے جب ہمیں اپنے معبود کا صحیح معنوں میں تعارف ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں تعارف اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. اسی لیے اس علم کو، یعنی اسماء و صفات کے علم کو، چوٹی کا علم قرار دیا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان للہ تسعۃ و تسعین اسما مئۃ الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جو ان کا احصاء کرتا ہے، ان کے ناموں کے معنوں کو جانتا ہے، اس کے مطابق اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا اسم ہے الرزاق، کئی معنوں پر مشتمل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی ہے بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط. دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان میں ہی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی کے ذمے ہے. اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو تمہارے لیے کسی رزق کے مالک نہیں، سو تم اللہ کے ہاں ہی رزق تلاش کرو. تو اللہ تعالیٰ کو الرزاق ماننے میں یہ باتیں شامل ہیں کہ پہلی بات کہ اللہ ہی الرزاق ہے، نہایت طاقت والا. پھر یہ کہ ہمارا رزق آسمانوں میں، اسی کے سامنے ہمیں التجا اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے جتنے جاندار ہیں ان کا سب کا رزق. ہم اپنی ماں کے پیٹ میں اپنے رزق کی خود پلاننگ نہیں کرتے. ایسے ہی بہت سے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھ کے اوپر نہیں لے کر پھرتے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو رزق مہیا کرتا ہے. تو یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے، پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رزق ہمارا رزاق ہمیں دے گا. اس سے التجائیں کریں، اس سے دعائیں کریں، بھروسہ رکھیں، توکل کریں، اور دل کا یقین رکھیں کہ وہ ہمیں رزق دے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم محنت کریں، کوشش کریں، حلال رزق کی تلاش میں تگودو کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو اس کے راستوں پر چلو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ. یعنی اس کے راستوں میں چلو پھرو اور حلال رزق کے لیے حلال ذرائع تلاش کرو، کوشش کرو. اور ان دونوں باتوں کو، یعنی اللہ پہ بھروسہ، توکل اور یقین اور کوشش، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے.
لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر تغدو خطاما وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین، ایسا توکل رکھو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ حال واپس آتے ہیں۔ یعنی پرندے اپنے گھونسلوں پہ نہیں بیٹھے رہتے، اپنے گھونسلوں میں نہیں بیٹھے رہتے، کوشش کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن پورا یقین رکھتے ہیں کہ ان کا رب، ان کا رازق ان کو رزق ضرور دے۔ یہ دو باتیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، ڈپریس نہ ہوں، سٹریس نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنے تئیں بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر لکم ولسائر المسلمین۔